میں ایک پولیس والا تھا۔ ایک رات ایک حاملہ لڑکی میرے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی ایک لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، میں اس کی مدد کروں۔ میں اسے گھر کے اندر لے آیا، لیکن اچانک ہی میں نے بیڈ پر دھکا دے کر اس حاملہ لڑکی کے دونوں میں موبائل میں لگا ہوا تھا۔ باہر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ جب وہ دروازے کی بیل بجی، میں حیران ہوا کہ رات کے اس پہر کون آ گیا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور دروازے کی طرف چلا گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بڑی سی سیاہ چادر سے اپنے وجود کو لپیٹا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت میرے دروازے پر کیا کر رہی تھی؟ میں مسلسل اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ انسپکٹر عاطف ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں جی، میں انسپکٹر عاطف ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر میرے گھر کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، سر مجھے آپ کی ایک ہیلپ چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون سا ٹائم تھا ہیلپ مانگنے کا؟ میں نے کہا، دیکھیں، آپ صبح آئیے گا، یہ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت میں گھر پر اکیلا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس وقت میرے گھر پر آئے، لیکن وہ ضد کرنے لگی، کہنے لگی، دیکھیں میں بہت مجبور ہوں، اتنی بارش میں نے بہت مشکل سے آپ کا گھر ڈھونڈا ہے۔ میں نے کہا، تو کس نے کہا تھا اتنی بارش میں یہاں آنے کا؟ میرا لہجہ بہت سخت تھا کیونکہ بار بار اس کے بھیگے ہوئے سراپے پر میری نگاہیں جا رہی تھی اور اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں عورتوں کو دیکھتے ہی بہت جلد بہک جاتا تھا۔ شاید سبھی پولیس والے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز مجھے آپ کی ایک ہیلپ چاہیے، میں بہت برے حالات سے گزر رہی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ اندر آئیں، کیونکہ اس کا وجود ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، اسے بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں اسے اندر لے کر آ گیا۔ میں نے کہا، آپ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے چادر اس کے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے۔ شاید کہیں سے وہ حاملہ لڑکی لگ رہی تھی جس وقت میرے دروازے پر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں چائے کے 2 کپ بنا کر کمرے میں آیا، اس کے سامنے رکھا، ایک اپنے سامنے رکھ کر کہا، جی بتائیں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ وہ ابھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں نے کہا، آپ ریلیکس ہو کر مجھے اپنی بات بتائیں۔ وہ کہنے لگی، میں ایک حاملہ لڑکی ہوں، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے چائے کا سپ لیتے ہوئے میرے ہاتھ رکے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اب اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ میرے یونیورسٹی کا دوست تھا، وہ کہتا تھا مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا، اس نے ملنے کے لیے بلایا اور تم ملنے چلی گئی؟ میں اسے بار بار خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا، لیکن میری نگاہیں بار بار ہی اس کے وجود کا طواف کرنے لگ گئی تھی۔ اوپر سے مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مدد مانگنے آئی تھی، وہ بھی اتنے مہینے بعد۔ میں نے کہا، تمہیں اتنے مہینوں بعد ہوش آئی ہے؟ اتنے مہینے پہلے کہاں تھی جب اس نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا؟ اس کے بعد اب تم یہاں میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے،
میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، میں کہاں جاؤں؟ آپ پلیز اس لڑکے کو ڈھونڈ کر دیں، اسے کہیں کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ میں حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ اتنا کچھ جس نے کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے تو آپ کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں مجبور لڑکی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں؟ اس کی بات سن کر میں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر کہا، اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہو، تمہیں پیسہ چاہیے نا اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ کہہ کر میں ایک دم سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور بیٹھیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہیے، آخر تم خود چل کر میرے گھر تک آئی ہو، کیوں نہ تھوڑا سا مجھے خوش کر دو۔ میری بات سن کر اس نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا۔ شاید وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس وقت یہاں وہ کس کے گھر میں کس کے ساتھ اکیلی موجود ہے۔ میں نے کہا، تمہاری یہ ہمت؟ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ رونے لگی۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، پلیز آپ میرے ساتھ کچھ مت کریں، میں تو آپ سے مدد مانگنے آئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، انسپکٹر عاطف۔ میں اس کا بازو پکڑے اپنے کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، پلیز میرا بازو چھوڑیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ میں یہاں آپ پر بھروسہ کر کے آئی تھی، آپ میری ہی عزت کے دشمن بن گئے ہیں۔ میں اسے کمرے تک لے آیا تھا، لیکن اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا، کہنے لگی، خبردار، آپ نے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی۔ وہ لڑکی جس طرح سے چلائی تھی، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ کچھ مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گئے تھے۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ میری بات سن کر وہ مسکراتی ہوئی مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی، پہچان لیا ہے مجھے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں پیچھے کی طرف جا رہا تھا، نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، تم وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ہنستے ہوئے میرے قریب آ چکی تھی، کہنے لگی، میں کیوں نہیں وہ ہو سکتی؟ تم نے مجھے دیکھا تھا، تم نے تو اپنی خواہش پوری کی تھی، تم نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں یہ سوچ رہا تھا، کاش یہ جھوٹ ہو جائے، کاش یہ کوئی خواب ہو، میں فوراً سے جاگ جاؤں۔ اچانک مجھے کچھ ماہ پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کے بعد ہم ایک مشن کے لیے نکلے تھے، ایک آدمی کو پکڑنا تھا۔ وہ بہت خطرناک قسم کا تھا، اسے پکڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ایک سمگلر تھا، لڑکیاں سمگل کرتا تھا۔ جب اسے پکڑا گیا تو اس کے پاس سے بہت سی لڑکیاں ملی، لیکن ان میں سے ایک نقاب پوش لڑکی تھی جس نے نقاب کیا ہوا تھا، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہونے لگ گیا۔ میں نے اسے گاڑی میں اس لڑکی کو نکال لیا، وہ مجھے بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اسے نکاح کی پیشکش کی تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، بس مجھے یہاں سے دور جانا ہے۔ میں حیرت سے کہا، کہاں دور جانا چاہتی ہو؟ میں پہلے یہاں سے بہت اذیت اور تکلیف برداشت کر چکی ہوں، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں ضد لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، پھر یہ میری شرط ہے۔ میں صرف ایک دفعہ اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد چھوڑ دینا چاہتا تھا، اس کی شکل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جس جگہ پر میں مشن کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں پر بس 2 دن ہی بچے تھے۔ ان 2 دنوں میں ایک رات میں نے اس لڑکی کے ساتھ گزاری تھی۔ اس کے بعد میرے پیچھے کال آنے لگ گئی تھی، وہاں سے ہی واپس آ چکا تھا۔ دوبارہ میں نے اس لڑکی سے کوئی ملاقات نہیں کی، نہ ہی ملا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس لڑکی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ واپس آنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا کر دیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی،
اسے یوں ہی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ کافی دن تک اس چیز کی وجہ سے میں بہت زیادہ بے چین رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے وہ بھول چکی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی اور میں کہاں تھا۔ میں اس بات کو نارمل سمجھ رہا تھا، زیادہ سیریس نہیں لے رہا تھا، لیکن آج اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کہنے لگی، پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا جب مجھے یوں ہی چھوڑ کر جانا تھا؟ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ نمی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی، اور میں شرمندگی سے نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے روتے ہوئے میرا گریبان پکڑ لیا، مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہنے لگی، کیوں میرے پاس آئے تھے؟ کیوں مجھے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک رات کی محبت تھی کیا؟ ایک رات کے لیے میرا جسم حاصل کرنا تھا، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے کافی دن تک تمہاری یاد نے بہت بے چین کیا۔ میں نے بہت بار کوشش بھی کی تھی تمہارے پاس آنے کی، لیکن میں نہیں آ سکا، میں وہاں سے جا ہی نہیں سکا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، اب کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کر کے اسے یوں ہی چھوڑ کے آ جائیں گے؟ آپ پیچھے سے ذرا بھی نہیں پچھتائیں گے؟ آپ کی بیوی کس حال میں ہوگی؟ آپ کی عزت ہے، آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ اسے ہی چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ روتے ہوئے وہ مجھ سے پوچھے جا رہی تھی اور میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نے کہا، آپ کو معلوم ہے کتنی مشکل سے آپ کو پتہ ڈھونڈ کر آپ تک آئی ہوں۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، وہ مسلسل روتے ہوئے مجھ سے پوچھے جا رہی تھی۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اسے معافی مانگوں۔ مجھے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اس پر ظلم کیا۔ میں نے کہا، دیکھو کافی رات ہو چکی ہے، تم بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوگی، تمہیں آرام کرنا ہوگا، ورنہ نفی میں اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، مجھے نہیں آرام کرنا، مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی، مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا اور بولا کہ کبھی نہیں آپ کو چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ چھوڑ چکے تھے، میں خود آپ کی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ کر آئی ہوں۔ میں نے کہا، بچھڑ گئی تھی، چلی گئی تھی، اب نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جیسے انسان کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا، بول لو جو بولنا تھا، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میری باتوں پر یقین نہیں آتا، لیکن جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی، میری تنہا ویران سی زندگی میں رونق لگ گئی تھی۔ وہ بہت شرارتی تھی، مجھے اس کی اداسی نظر آتی تھی۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا حقیقت میں وہ بہت زیادہ شرارتی تھی۔ جیسے ہی گھر میں آتی، ان کی باتیں یاد آنے لگتی، وہ سونے تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ اللہ نے مجھے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، میری فیملی مکمل ہو گئی۔ یوں اچانک ہی میری زندگی میں آنے والی لڑکی میری زندگی بن چکی تھی۔